بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے جاندار اجسام میں تبدیلیاں، لیکن سبق کی جانب آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا اپنے گھر میں پڑا البم یا پھر پرانی تصاویر کو کھولیں اور دیکھیں۔ کیا آپ بچپن میں ایسے ہی دکھائی دیتے تھے جیسے اب دکھائی دیتے؟ کیا وقت کے گزرنے کے ساتھ آپ کے جسم میں کوئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ پیارے بچوں، کتاب کا صفحہ نمبر 12 کھولیے، دی گئی تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ آپ جانداروں کے طرز زندگی میں کن تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ آؤ سیکھیں۔ تمام جاندار اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کئی طرح کی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ پودوں اور جانوروں کا پیدائش سے لے کر اپنے جیسے جاندار پیدا کرنے تک کا وقفہ دور حیات کہلاتا ہے۔ پودوں اور جانوروں کے دور حیات کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ مچھلی کی زندگی کا دور حیات، ذرا تصاویر کو غور سے دیکھیں۔ کتے کی زندگی کا دور حیات، مرغی کی زندگی کا دور حیات، پھول کی زندگی کا دور حیات۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پودا کتنے مراحل سے گزر کر ایک بیج سے تناور درخت بنتا ہے؟ پودوں کا دور حیات۔ جب ہم کسی پودے کے دور حیات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم درج ذیل مراحل کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ نمود، اگنے کا عمل۔ زیادہ تر پودے اپنی زندگی ایک بیج سے شروع کرتے ہیں۔ بیج پھر ایک چھوٹے سے پودے میں تبدیل ہوتا ہے اور آخر کار مضبوط پودا بن جاتا ہے۔ وہ عمل جس کے ذریعے ایک بیج ایک نئے پودے میں تبدیل ہوتا ہے اسے نمود کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ کو پودے کی زندگی کا دور حیات دکھائی دے رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پودا کن مراحل سے گزرتا ہے۔ نمبر 1، بیج مٹی سے پانی اور غذائیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، جڑ بیج کے اندر سے نکلتی ہے اور نیچے کی طرف بڑھتی ہے۔ نمبر 3، بعد ازاں یہ مٹی میں مل کر ایک نئے پودے کے طور پر ابھرتا ہے۔ نمبر 4، تنا اور پودے نشو و نما پاتے ہیں۔ پتے پودے کے لیے خوراک بناتے ہیں، جبکہ تنا پودے کے دوسرے حصوں اور جڑ کو پانی اور نمکیات فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، کچھ دنوں بعد پودے پر نئے پھول اگتے ہیں۔ نمبر 6، پھول کے اندر بیج تیار ہوتے ہیں جن سے دوبارہ ایک نیا پودا اگتا ہے۔ جی پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے پودا اگایا اور کیا آپ نے کبھی پودے کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ ایک بیج اپنے ہاتھوں سے مٹی میں بوئیں اور پھر اسے بڑھتا ہوا دیکھیں۔ پیارے بچوں، تمام پودے بیج پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کچھ پودے بیضوں سے اگتے ہیں، مثلاً فرنز اور موسز وغیرہ۔ بیضوں سے نئے پودے پیدا ہوتے ہیں اور نشو و نما جاری رکھتے ہیں۔ موسز بیضوں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں، فرنز بیضوں کے ذریعے سے دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ حشرات کا دور حیات۔ تتلی کا دور حیات۔ تتلی اپنے دور حیات میں 4 مختلف مراحل سے گزرتی ہے جو کہ درج ذیل ہیں۔ انڈے۔ تتلی اپنی زندگی انڈے سے شروع کرتی ہے۔ ایک بالغ مادہ تتلی پتے کے نیچے والے حصے پر انڈے دیتی ہے۔ نمبر 2، لاروا۔ کچھ دنوں کے بعد انڈا ٹوٹتا ہے اور ایک نو عمر میں بدل جاتا ہے جسے کیٹرپلر کہتے ہیں۔ بعض اوقات اسے لاروا بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، پیوپا۔ جلدی کیٹرپلر نشو و نما پاتا ہے اور بڑھتے ہوئے پیوپا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نمبر 4، تتلی۔ چوتھے مرحلے میں پیوپا کھلتا ہے اور تتلی کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تتلیاں بہت رنگدار ہوتی ہیں، ان کے پر نرم ہوتے ہیں۔ تتلی انڈے دیتی ہے اور یوں دوبارہ سے حیاتیاتی عمل شروع ہوتا ہے۔ جانوروں کا دور حیات۔ مینڈک کا دور حیات۔ ایک تتلی کی طرح مینڈک بھی اپنی زندگی کے دور حیات میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور ہر مرحلے میں تبدیلی سے گزر کر نشو و نما پاتا ہے۔ نمبر 1، مادہ مینڈک پانی میں انڈے دیتی ہے۔ نمبر 2، ٹیڈپول۔ انڈے ٹوٹ کر ٹیڈپول میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں اور ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ٹیڈپول ٹانگوں کے ساتھ۔ پہلے ٹیڈپول کی پچھلی ٹانگیں نمودار ہوتی ہیں، بعد ازاں اس کی اگلی ٹانگیں نمودار ہوتی ہیں۔ یہ جسامت میں لمبا ہوتا ہے، اس کی ایک دم اور چھوٹا سا سر ہوتا ہے۔ نمبر 4،
इस मरहले में नौउम्र मेंढक फेफड़ों से सांस लेना शुरू करता है और अब भी इसकी कुछ दुम बाकी होती है। नंबर 5, जवान मेंढक। जवान मेंढक अपने फेफड़ों से सांस लेता है और उसकी कोई दुम नहीं होती। आओ जाने। मेंढक ज़मीन और पानी दोनों में ज़िंदा रह सकते हैं। मेंढक अपने फेफड़ों के ज़रिए सांस लेता है जबकि टैडपोल गलफड़ों के ज़रिए सांस लेता है। परिंदों का दौरे हयात। तमाम परिंदे अंडों से पैदा होते हैं। परिंदों का दौरे हयात 3 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पहले मरहले में परिंदे अंडे देते हैं। दूसरे मरहले में अंडों से बच्चे निकलते हैं। तीसरे मरहले में बच्चे नशोनुमा पाकर मुकम्मल परिंदे बन जाते हैं, मसलन मुर्गी का दौरे हयात। जी प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जानदार चीज़ें किस तरह मुख्तलिफ तब्दीलियों के मराहिल से गुजरती हैं और इन तब्दीलियों के मराहिल को हम दौरे हयात कहते हैं। हमने ये भी जाना कि तमाम जानदार दौरे हयात रखते हैं और तमाम जानदारों का दौरे हयात एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।